جی السلام علیکم۔ اچھا، پہلے چیپٹر کے پارٹ 2 کی بات کرتے ہیں کہ جس کے اندر چار ممتاز آپ سے پوچھا جائے نا کہ مسلمانوں کے چار ممتاز مفکرین یا تعلیم دان یا ایجوکیشنسٹ جو ہیں ان کے نام بتائیں، تو سب سے پہلے امام غزالی، ابن خلدون، ابن سینا، زرنوجی، یعنی 12th کی کلاس کے اندر چار بندوں کو شامل کیا گیا: امام غزالی، ابن خلدون، ابن سینا اور زرنوجی۔ اب ہم دیکھتے ہیں امام غزالی جو ہے 1058 یعنی اس سے 1058 1058 میں پیدا ہوئے اور 1111 عیسوی کے اندر ان کی وفات ہوئی۔ یہ آپ کو لازمی یاد ہونا چاہیے امام غزالی کا امام غزالی کی پیدائش اور ڈیتھ جو ہے 1058 میں پیدا ہوئے اور 1111 کے اندر ان کی وفات ہوئی، اور امام غزالی کے نام سے مشہور تھے۔ ان کی دو کتابیں بہت مشہور ہیں: کیمیاء سعادت اور احیاء العلوم۔ کیمیاء سعادت اور احیاء العلوم یہ بھی آپ نے نہیں بھولنی، یاد رکھنی ہے۔ یہ ایک جو مدرسہ بغدادیہ جو نظام الدین سہالوی نے بغداد کے اندر، عراق کے اندر جو مدرسہ بنایا تھا، اس مدرسے کے اندر یہ پڑھے بھی ہیں، اور اس مدرسے کے اندر یہ وہاں پہ معلم بھی رہے ہیں اور وہاں پہ اس کے صدر بھی رہے ہیں۔ یعنی آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ امام غزالی جو مدرسہ نظامیہ ہے بغداد کے اندر، وہاں سے انہوں نے اپنی تعلیم حاصل کی، بعد میں وہیں پہ یہ استاد کی حیثیت سے بھی رہے اور اس مدرسے کے ناظم الامور جیسے کہتے ہیں نا، ایک بڑا صدر جو ہے وہ بھی رہے تھے۔ امام غزالی کی تعلیمی تصورات کیا تھی؟ ٹھیک ہے، سوال بہت چھوٹے چھوٹے شارٹ کوسچن اس میں سے بہت سے نکلتے ہیں، اور کوئی پیپر ایسا ہے نہیں جس میں امام غزالی سے بات نہ ہوئی ہو۔ اچھا، امام غزالی کے تعلیمی تصورات میں پہلے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ امام غزالی کے نزدیک علم کیا ہے، تو کہتے ہیں کہ علم جو ہے وہ پہلے کہتے ہیں اصل علم وہ ہے جو وحی سے ملتا ہے، وہی سچا اور حقیقی علم ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جو کائنات کو مسخر کرنے کے لیے، حقیقت کو جاننے کے لیے، سچائی کو جاننے کے لیے علم کا حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ عقل جو ہے یہ علم کا منبع ہے، اور عقل سے اس کا علم ہی انسان کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ غور و فکر کرتا ہے۔ علم کے اندر بے پناہ قوت ہے، یعنی علم کوئی ساکن چیز نہیں ہے۔ علم جو ہے وہ ہر لمحہ جو ہے نا، یہ مطلب ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے، ہمارے ایمان کو مضبوط کرتا ہے، ہمیں دنیا کے بارے میں جاننے میں مدد کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر امام غزالی نے علم کی دو اقسام بیان کی ہیں، یہ بھی یاد رکھ لیں۔ امام غزالی کے نزدیک علم کی کتنی اقسام ہیں؟ دو۔ پہلی ہے علم محمود اور دوسری ہے علم مذموم۔ علم محمود اور علم مذموم، ایسا علم یعنی وہ علم جو مفید ہو، جو ضروری ہو، جیسے قرآن کا علم، حدیث کا علم، فقہ کا علم، پیشہ ورانہ تعلیم، جیسے ہم کمانے کے لیے ڈگری کرتے ہیں، وہ سکل حاصل کرنا، وہ چیزیں جو ضروری ہیں زندگی کے لیے، ان چیزوں کا علم، اسے امام غزالی نے کہا علم محمود۔ اور جو چیزیں وہ علم جو امام غزالی نے جس کی ممانعت کی ہے، جس سے روکا ہے، وہ علم جو نقصان دہ ہے، جیسے یہ جوتشی ہوتے ہیں، جادوگر ہوتے ہیں، ایسٹرولوجی جو ہاتھ دیکھنے والے ہوتے ہیں، یہ اس طرح کے علم جو ہے غیب کی چیزیں جو بتا رہے ہوتے ہیں، فیوچر کے بارے میں پریڈکشن کر رہے ہوتے ہیں، ایسا علم جو ہے وہ علم مذموم ہے، اور اس کو جو امام غزالی نے روکا۔ تو علم کی کتنی اقسام امام غزالی نے بتائیں کہ دو۔ کون کون سی؟ علم محمود، علم مذموم۔ علم محمود کون سا ہے؟ قرآن، حدیث، فقہ اور پیشہ ورانہ تعلیم۔ اور علم مذموم کون سا ہے؟ وہ ایسٹرولوجی، یعنی آسمانی ستاروں کا علم کہہ لیں آپ، ستاروں کا علم، ہاتھ نجومیوں والا علم، جادوگری والا علم، اس طرح کے علم جو ہے وہ اس نے امام غزالی۔ اچھا، اب اگلا سوال ہے جی، امام غزالی کے نزدیک جو معرفت تعلیمی کے مقاصد کیا ہیں؟ ابھی تک ہم نے کافی سارے سوال کیے ہیں، جیسے امام غزالی کے نزدیک علم کیا ہے وہ بات کی، علم کی کتنی اقسام ہیں امام غزالی کے نزدیک وہ بات کی، امام غزالی نے کتنی کتابیں لکھی وہ بات کی، امام غزالی کہاں پیدا ہوئے، جو کس سن میں پیدا ہوئے وہ بات کی ہم نے۔ اور اب ہم مقاصد تعلیم کی بات کرتے ہیں، تو اس کو ہیڈنگ کی صورت میں یاد کر لیں، اور ہیڈنگ کے بعد آپ نے خود اپنے لفظ، اگر وہ ایکسپلینیشن مانگتا ہے، ان میں سے کسی پوائنٹ کو دے دیتا ہے کہ معرفت الہی کا کیا، تو اپنے آپ سے خود سے ایک دو لائن لکھ لینا۔ تو معرفت الہی کا کیا ہے؟ معرفت الہی سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پہچان، اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچاننا کہ وہ واحد ہے، وہ یکتا ہے، وہ پوری کائنات کو پالنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچاننا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی پہچان کیسی ہوگی؟ قرآن پاک سے ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو پہلا ہے معرفت، دوسرا ہے رضائل ہے۔ اب پھر اللہ تعالیٰ کو پہچان لیا ہے تو اپنے آپ کو سر تسلیم خم کر لو اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے، کہ اللہ تعالیٰ کو
اس کی ذات، اس کی صفات کے تقاضوں کے مطابق اللہ تعالیٰ کو جو ہے مانیے، اللہ تعالیٰ کے حکموں کے سامنے سر تسلیم کیجیے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا، حج کرنا اور باقی معاملات جو ہیں وہ سارے اللہ تعالیٰ کا جیسا جیسا حکم ہے، جیسے وسلم نے فرمایا وہ سب کرنا۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ رضا الہی کے آگے سر تسلیم خم کرنا۔ تو کتنے پڑھے ہم نے؟ ایک معرفت الہی، اللہ کی پہچان کرنا، یہ امام غزالی بتا رہے ہیں، تعلیم کا مقصد یہ ہونے چاہیے۔ دوسرا رضا الہی، اللہ تعالیٰ کے سامنے سر تسلیم خم کرنا۔ پھر تیسری اخلاقی اقدار کے، دیکھیے اخلاق جو ہے نا، اس کے بغیر تو مسلمان کا سروائیول ہی نہیں ہے۔ مسلمان کو جو ہے نا اچھے اخلاق والا ہونا چاہیے، اس کی سچائی، دیانتداری، اس کا بڑوں کا احترام، یہ بے مثال ہونا چاہیے۔ اسی طرح اعلیٰ کردار ہونا چاہیے، مسلمان کو اپنے اچھے اور برے کا پتہ ہونا چاہیے، یعنی جو علم ایسا ہونا چاہیے، ایسا علم ہونا چاہیے، تعلیم ایسی ہونی چاہیے جس سے مسلمان کو، یعنی ایک انسان کو بدی اور نیکی کے اندر فرق کرنے کا پتہ ہو، اور وہ نیکی بدی کو چھوڑ کے نیکی کے اوپر عمل پیرا ہو۔ اس طرح دنیاوی ضرورت، جیسے پیشہ ورانہ تعلیم ہے، کوئی ویلڈنگ کا کام کرتا ہے، کوئی درزی کا کام کرتا ہے، اپنے پیٹ پالنے کے لیے اپنی جو ہے نا کوئی نہ کوئی ہنر سیکھنا، یہ بھی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ پھر زیادہ سے زیادہ جاننا، سیر کرنا، دنیا کو جاننا، چیزوں کو پرکھنا، نئی چیزیں انواع کرنا، نئی چیزیں بنانا، تو یہ بھی امام غزالی کی تسخیر کائنات جو ہے نا، وہ بھی علم کا مقصد ہونا چاہیے کہ مجھے نیا جاننا ہے، نیا سوچنا ہے، میرے پاس بہت سا نالج ہونا چاہیے۔ تو یہ امام غزالی نے باتیں کی ہیں۔ تو کتنی باتیں امام غزالی نے کی ہیں؟ میرے ساتھ ریپیٹ کیجئے۔ 6 باتیں امام غزالی نے کہی ہیں کہ تعلیم کا مقاصد ہے۔ معرفت الہی یعنی اللہ تعالیٰ کی پہچان۔ دوسرا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حکموں کے سامنے سر تسلیم خم کرنا۔ تیسرا کیا ہے؟ اخلاقی اقدار۔ چوتھا کیا ہے؟ کردار کی تشکیل، اچھا کردار ہونا چاہیے۔ پانچواں دنیاوی جو ہماری ہیں، اور پھر چھٹا جو ہے تسخیر کائنات۔ یہ 6 چیزیں امام غزالی نے بتائی ہیں کہ تعلیم کا مقصد ہے۔ اب تعلیم کا نصاب کیسا ہونا چاہیے، اس کے متعلق امام غزالی کیا کہتے ہیں؟ امام غزالی کہتے ہیں کہ تعلیم کے نصاب کے اندر جو ہے نا، ایک تو ہوتے ہیں کچھ لازمی مضمون، کچھ ہوتے ہیں اختیاری مضمون۔ لازمی مضمون وہ ہوتے ہیں کہ جو ہر بندے کے، جو لازمی مضمون ہے اس کو امام غزالی نے کہا ہے فرض عین۔ اور یہاں پہ بھی یہ یاد رکھ لیں کہ امام غزالی نے جو ہے وہ تعلیم کو، نصاب تعلیم کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا؟ 2 حصے۔ پہلے ہم نے کہا تھا، جو بات کی تھی علم محمود، علم مذموم، وہ ہم نے بات کی تھی علم کی۔ جب آپ سے پوچھا جائے علم کی اقسام امام غزالی نے کتنی بتائی ہیں، تو 2 بتانی ہے، علم محمود، علم مذموم۔ لیکن جب آپ سے پوچھا جائے نصاب کہ امام غزالی کے نزدیک تعلیم کا نصاب کیسا ہونا چاہیے، تعلیم کیسی، تو اس وقت آپ نے کہنا ہے کہ ایک تعلیم لازمی اور ایک ہوتا ہے تعلیم اختیاری۔ تعلیم لازمی وہ ہوتی ہے کہ جسے امام غزالی نے فرض عین کہا ہے، اور تعلیم جو اختیاری ہے اسے کہا ہے فرض کفایہ کہا ہے۔ فرض عین، فرض کفایہ۔ فرض عین جو لازمی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا فرض عین، یہ آپ کے اوپر لازم ہے، فرض عین وہ، اور فرض کفایہ جو ہے وہ جو لازمی نہیں ہے، وہ اختیاری ہے۔ اب فرض عین کے اندر کون سے علوم آ جائیں گے؟ جیسے بنیادی عقائد، مجھے پتہ ہو میں مسلمان ہوں، اور مسلمان کے کیا عقائد ہیں کہ اللہ کی وحدانیت پہ یقین رکھنا، وسلم آخری نبی ہے، اس طرح یعنی اپنی عبادات، معاملات، اپنی جو زندگی گزارنے کے لیے وہ علم جو بہت ضروری ہے، قرآن کا علم، حدیث کا علم، فقہ کا علم، وہ چیزیں جو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہیں، اسے کہتے ہیں فرض عین۔ اور وہ علم جو ہر مسلمان کے لیے ضروری نہیں ہے، اگر چند لوگ بھی کر لیتے ہیں تو وہ کام چل جاتا ہے، اسے کہتے ہیں علم جو اختیاری مضمون یعنی فرض کفایہ۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے، جیسے ہمارے پاس اب ہر بندے کا کام نہیں ہے کہ تمام کے تمام مسلمان زراعت کریں، تمام کے تمام مسلمان ریاضی دان بنیں، صنعت و حرفت میں جائیں، سیاست کریں، نہیں، یہ چند لوگ اگر سیاست میں آ جائیں، چند لوگ کھیتی باڑی کر دیں، چند لوگ یعنی یہ کام ڈیوائیڈ کر کے وہ کام جو ہماری زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں چند لوگ کر لیتے ہیں، اسے کہتے ہیں فرض کفایہ، ٹھیک ہے۔ فرض عین، فرض کفایہ، لازمی مضمون، اختیاری مضمون، کون سے لازمی ہے کون سے اختیاری، یہ پتہ چل گیا ہوگا آپ کو۔ پھر ہے جی امام غزالی کے نزدیک طریقہ تدریس کیا ہے، یعنی بچوں کو کیسے پڑھانا چاہیے، بچوں کو طریقہ تدریس یعنی استاد کیسے پڑھانا چاہیے۔ ایک تو ابھی اس نے وہی باتیں کی ہیں جو ہمیں آلریڈی پتہ ہے، بس وہاں پہ پیپر کے اندر آپ کو چیزیں یاد ہونی چاہیے کہ بچوں کے رجحانات کے مطابق، یعنی بچوں کی دلچسپی کے مطابق تعلیم دینا، جیسا علم ہو۔ اب ایسے ایک بچہ ہے اس کو انجینئرنگ پڑھنے کا شوق نہیں ہے، آپ زبردستی اسے کہیں نہیں اب تو نے انجینئر ہی بننا ہے، یہ زبردستی ہے۔ یعنی بچوں کی ان کے انٹرسٹ کے مطابق، ان کی خواہش کے مطابق، ان کے رجحانات کے مطابق تعلیم دینا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ علم کی تدریج، علم کو درجہ بدرجہ، یعنی پہلے آسان چیز، پھر اس سے مشکل، پھر اس سے مشکل، اس طرح ہونی چاہیے۔ یعنی یہ نہیں ہوتی کہ پہلے چیز مشکل ہو، تو درجہ بدرجہ پہلے جیسے ہم بچے کو جو ہے نا وہ گنتی سکھائیں گے، پھر اس کے بعد جمع کے سوال، تفریق، اس طرح کر کے اوپر لے کے جاتے ہیں۔ تو اس طرح طریقہ تدریس کے اندر درجہ بدرجہ مرحلہ وار جو تعلیم ہوتی ہے وہ ہونی چاہیے۔ بچوں کی ذہنی استعداد کو خیال رکھنا چاہیے، یہ نہیں ہو کہ بچے کی ابھی انٹلیکچوئل لیول، اس کا ذہنی لیول کمزور ہے لیکن ہم اس کو بہت زیادہ جو ہے نا وہ مشکل چیز پڑھا دیں، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح جب ہم بچے کو کوئی چیز پڑھا رہے ہوں تو اس کی جو پہلے اس کا علم ہے نا، اس کے مطابق جو ہے نا نیا علم دینا چاہیے کہ وہ پچھلے کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہو، تھوڑا سا مشکل ہو۔ یہ نہ ہو کہ ہم ایک بچے کو وہ چیز پڑھا رہے ہیں جس کے بارے میں وہ پہلے جانتا
جانتا ہی کوئی نہیں ہے. اس کی ہر چیز استاد اچھا وہ ہوتا ہے جو اس کے پرانے علم کے مطابق علم سے کے مطابق نئے علم کو جو ہے جو نئے علم اس کو دینا ہے اس کے ریلیٹ کر رہا ہو, اس کا آپس میں درمیان میں ربط پیدا کر رہا ہو. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ پھر علم وہ نہیں ہے کہ بس علم حاصل کر لینا جیسے آج کل ہوتا ہے بس انفارمیشن کی حد تک ہم علم کو حاصل کرتے ہیں, معلومات لینے, بلکہ علم وہ ہو جو ہمارے عمل کے اندر ہو, جو ہمارے باطن کے اندر ہو. وہ علم جو ہمارے افکار سے, ہمارے معاملات سے, ہمارے کاموں سے جو افکار ہوں, جو ظاہر ہو, اسے کہتے ہیں وہ علم ہونا چاہیے. اس کے علاوہ بچوں کے لیے آسان سبق, استاد جو سبق کی پلاننگ کر رہا ہو نا تو استاد آسان سبق بنائے, ایسے دلچسپ قصے, کہانیاں, حکایات شامل کریں کہ جب بچوں کو پڑھا رہا ہو تو بچوں کی دلچسپی فل استاد کی طرف ہو. یہ نہیں کہ استاد پڑھا رہا ہے اور بچے اپنے گھر کے خیالات سوچ رہے ہیں, تو استاد کو بہت انٹرسٹنگ وے سے پڑھانا چاہیے. ٹھیک ہے. یہ اور اس طرح جو ہے نا آگے ہم یہ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا امام غزالی نے کیا کہا ہے جی, کہ طریقہ تدریس کے اندر جو تھا طریقہ تدریس کے اندر امام غزالی نے کیا کہا کہ ایک تو بچوں کی دلچسپی کے مطابق پڑھانا چاہیے, جو اس کو درجہ بدرجہ اس کو تقسیم کرنا چاہیے, اس کے ذہنی استعداد کے مطابق ہو, پرانے علم کے ساتھ اس کا رابطہ ہو, آسان جو ہے نا وہ سبق بنائے جائیں اور عمل جو ہے نا وہ بچے کو عمل کے اوپر ابھارا جائے. ٹھیک ہے. یہ اب استاد اور شاگرد کا آپس میں کیا تعلق ہونا چاہیے. اب یہاں پہ آداب ہیں کہ استاد شاگرد کا تعلق پوچھا کہ استاد کیسا ہونا چاہیے, شاگرد کیسا ہونا چاہیے. تو پہلے یہ بہت اہم سوال ہے, یہ پوچھا جاتا ہے کہ امام غزالی کے نزدیک معلم کیسا ہونا چاہیے, امام غزالی کے نزدیک استاد کیسا ہونا چاہیے. یہ جب بات پوچھی جائے تو آپ نے اس میں کیا بتانا ہے کہ امام غزالی کے نزدیک استاد ایسا ہونا چاہیے تمام بچوں کو اپنے بیٹے بیٹیوں کی طرح ڈیل کرے, ان کے ساتھ شفقت محبت کے ساتھ پیش آئے. استاد جو ہے وہ کسی کے ساتھ مطلب یہ نہ کرے کہ کسی کو اچھا سلوک کرے, کسی کو برا سلوک نہ کرے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. استاد جو ہے نا اپنے اس کو قول و فعل کے اندر مطابقت ہو, جو بات کہتا ہو وہ کرتا بھی ہے, اس کے عمل سے بھی ظاہر ہو. استاد چھڑیندا ہے گلہ لیکن خود عمل کوئی نہیں کرتا, ایسا نہیں ہونا چاہیے. استاد کو جو ہے نا بچوں کے معیارات اور ذہنی استعداد کو مد نظر رکھنا چاہیے. استاد جو ہے نا وہ تعلیم کا صلہ نہ یہ نہ ہو کہ میرے بچے خوشامد کرے یا مجھے پیسے دیں تو تب پڑھاؤں گا, نہیں, بلکہ وہ بچوں کو جو ہے نا وہ ان کی ذہنی استعداد تعلیم کا صلہ طلب نہ کریں, اور جہاں تک ممکن ہو بچوں کو اچھی اچھی نصیحتیں کریں, بچوں کو جو پیار محبت سے پیش آئے, ان کو بری باتوں سے روکے, ان کے ساتھ سختی نہ کرے, بلکہ ان کو عزت دے. بچوں کو عزت دینی چاہیے, اور ان کو جو ہے نا وہ اگر مارنا بھی پڑے تو 3 چھڑیوں کی حد تک بس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے, بدنی سزا. ٹھیک ہے نا. کتنی یہ بھی یاد رکھ لیں, امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ امام غزالی کے نزدیک پنشمنٹ کی کیا حد ہے. تو آپ نے کہنا ہے کہ امام غزالی کے نزدیک 3 چھڑیوں سے زیادہ جو ہے نا وہ امام غزالی کہتے ہیں کہ بچوں کو اگر بدنی سزا دینی بھی پڑے تو اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے, نہیں ہے کہ بدن ڈھا دو پاتے. تو امام غزالی کے نزدیک ہم نے کیا کیا باتیں کی کہ امام غزالی کہتے ہیں کہ استاد کو اپنے بچوں کو بیٹوں بیٹیوں کی طرح ان کو ڈیل کرنا چاہیے, برابر سمجھے, ان کے ساتھ شفقت محبت والا معاملہ کرے, ان کو استاد اپنے کال فال کے اندر مطابقت ہو, استاد بچوں کی ذہنی استعداد کے مطابق پڑھائے, بچوں سے صلہ نہ مانگے, ان کو نصیحت کرتا رہے, ان کو اچھائی کا حکم دیتا رہے, برائی سے روکتا رہے, ان کے ساتھ سختی نہ کرے, اگر کبھی بدنی سزا دینے کی ضرورت ہو بھی صحیح تو 3 چھڑیوں سے زیادہ نہ کرے. اچھا, اب کہتا جی اس شاگرد کیسا ہونا چاہیے. تو امام غزالی کہتے ہیں شاگرد جو ہے نا وہ اپنے علم پر تکبر نہ کرے. ایسے کلاس کے اندر ایک ذہین ہے, استاد نے مانیٹر بنا دیا تو وہ ایسے چوڑا ہوتا ہے جیسے وہ کلاس کا استاد ہے, تو یہ نہیں ہونا چاہیے. بلکہ استاد کو جو ہے نا وہ علم ایسا استاد جو شاگرد ہو اس کو تکبر نہیں کرنا چاہیے, اس کو اپنی استاد کی فرما برداری کرنی چاہیے, اس کو اپنی نفس کو بری عادات سے بچانا چاہیے, اس کو علم حاصل کرنے کے لیے بڑا شوق سے علم حاصل کرنا چاہیے, بنیادی علم حاصل کرے اور اس کے علاوہ پوری مہارت کے ساتھ وہ علم حاصل کریں. ایک دم اکٹھا حاصل کرنے کے بجائے یہ بھی نہیں کہ یک دم آج ہی میں کر دوں, بلکہ آہستہ آہستہ کر کے کرے. ٹھیک ہے. امام غزالی کے یہ 2 پوائنٹ 3 پوائنٹ ایسے آپ کو ازبر ہونے چاہیے کہ پیپر کے اندر 1-2 سوال امام غزالی میں سے سوال تو ضروری آنا ہے. تو پوچھ سکتا ہے کہ امام غزالی کے نزدیک استاد کیسا ہو, امام غزالی کے نزدیک علم کیسا ہو, امام غزالی کے نزدیک نصاب کیسا ہو, امام غزالی کے نزدیک جو ہے وہ جو تعلیم ہے وہ کیسی ہونی چاہیے, علم کیسا ہونا چاہیے. ساری چیزیں جو ہے نا وہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. انشاءاللہ کل کرتے ہیں ابن خلدون. جزاک اللہ.